نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ويكلم الناس في المهد وكهلا من الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا خاتم النبیین علی نبی عبادی وصدق رسولہ النبی الکریم ولعنۃ اللہ علی الکاذبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیہ مقدسہ نمبر 45 46 47 تین آیات مقدسات پڑھی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور احمد عیسیٰ ان آیات کا بھی انکار کرتا ہے اور اوپر سے کہتا ہے قرآن کو اپنا آئینہ بناؤ۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے خلاف 2.5 گھنٹے اس نے تقریر کی، جو میں اس کا رد کر چکا ہوں، اور مسئلہ ارتقاء آج کل میں بیان کر رہا ہوں، یہ اس کا سمجھو تیسرا حصہ آ رہا ہے۔ مسئلہ انسان کی ارتقائی منازل، یہ آج چل رہا ہے، آج کل یہ اس کا تیسرا سلسلہ اسباق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے اسباق کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک حضرت مریم علیہ السلام ان کے بارے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے فرشتہ بھیجا مریم کی طرف۔ جب وہ مریم کی طرف آیا، اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتے نے کہا مریم کو یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ فرشتے نے کہا اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے خوشخبری سنائی ہے اپنے کلمے کی، یا اپنے کلمات سے، اپنے نشانیوں میں سے ایک نشانی کی، اس کا نام مسیح ہوگا، اور دنیا میں عیسیٰ بن مریم، تیرے نام سے عیسیٰ بن مریم پکارا جائے گا، وجیہاً روب و دبدبے والا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں بھی، یا معزز ہوگا، وجیہاً مانا معزز ہوگا، مقام و مرتبے والا ہوگا، فی الدنیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے قرب والے بندوں میں وہ شامل ہے۔
وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، جو اللہ کے قرب والے بندے ہیں ان میں وہ شامل ہے۔ اب یہاں بھی ایک اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی بھی دکھا رہا ہے اور ایک ارتقائی منزل بھی بیان فرما رہا ہے۔ اب ارتقائی منزل کیا ہے کہ پہلے جو میں بتا چکا ہوں، پہلی اور دوسری ارتقائی منزل میں، یہ اب تیسری ارتقائی منزل میں، اس میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو، آدم کو یعنی ایک کو پیدا فرمایا، نفس واحدہ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اس سے اس کا جوڑا بھی پیدا فرما دیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور اس سے بہت سی آدمیوں کو نکالا، ونساء، اور عورتوں کو نکالا، پھیلا دیے زمین میں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ نا بات تو اب اللہ تعالیٰ کی ہے، ایک ارتقائی منزل ایسی بیان فرما رہا ہے جس پر صرف ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں بغیر باپ کے پورا مکمل طور پہ انسان بنایا۔ قرآن پاک میں یہی ہے، مکمل انسان بنایا۔ پھر اس کی بیوی کو بھی مکمل عورت بنایا، مکمل بندہ بنا دیا، مکمل عورت بنا دی۔ پھر اس سے آگے دنیا میں ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے بندے بھی آئے، عورتیں بھی آئیں، پہلے چھوٹے تھے پھر بڑے ہوتے گئے۔ اب یہاں ایک پھر ارتقائی منزل بیان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ارتقاء ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا، پیدائش ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عام بچوں کی طرح، لیکن اس کے لیے بیج نہیں، اس کے لیے مرد نہیں، بغیر مرد کے عورت سے پیدا فرمایا۔ بیج ہے ہی نہیں، بیج ہے نا، بیج ہر چیز کا بیج ہے، ہم بھی بیج سے پیدا ہوئے، جو ہمارے باپ کے سلم میں تھا اس کو اللہ نے ہماری ماں کے رحم میں منتقل فرمایا تو ہم پیدا ہو گئے۔ ایک ارتقائی منزل سمجھ آتی ہے کہ عورت کے پاس مرد آیا اور مرد کے سلب میں جو اللہ نے رکھا تھا وہ عورت کے رحم میں چلا گیا، اس سے اللہ نے ارتقاء فرمایا، منزل طے کرتے کرتے پیدا ہو گیا آدمی۔ اب یہاں روح پھونکنے کا تو ہے حکم، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد بھی فرما رہا ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب کہا فرشتے نے مریم کو، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح، تجھے اللہ نے ایک پیارے سے کلمے کی، اپنے کلمات میں سے ایک کلمے کی خوشخبری سنائی، خوشخبری دی ہے، اس کا نام مسیح ہوگا اور عیسیٰ بن مریم کے نام سے مشہور ہوگا، وجیہاً معزز ہوگا، عزت والا ہوگا، روب و دبدبے والا ہوگا، فی دنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اب یہ ارتقائی منزل دماغ سے ٹیلی نہیں کرتی، کیونکہ اللہ نے ایک سلسلہ بنایا نا، مرد عورت مرد عورت مرد عورت، لیکن اس سلسلے کو اللہ نے یہاں آ کر اپنی قدرت دکھائی کہ بغیر بیج کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ہر ایک چیز کا بیج ہے، درختوں کا پہلے بیج، بعد میں درخت۔
اور کچھ بیج لے کر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کے اترے، جن کو زمین پہ بویا گیا۔ جنتی پھلوں میں سے یہ پھل ہیں، جنتی پھلوں میں سے یہ درختوں میں سے درخت ہیں۔ پہلے بیج ہے۔ اکثر چیزوں کا بیج آپ دیکھیں گے، باقاعدہ بیج ہم بوجھتے ہیں، پھر اس سے درخت پیدا ہوتا ہے، چلتا ہے، بڑا جوان ہو جاتا ہے، پھر اس کے آگے پھل لگتا ہے، پھر اس کا بیج آگے آگے چلتا رہتا ہے، یہ سلسلہ چل گیا تو باغ کے باغ بن گئے۔ اور کچھ پھل ایسی ہیں جن کا بیج نہیں ہوتا۔ پھلوں میں سے کیلا ہی لے لیں، کیلا ایک پھل ایسا ہے جس کا بیج نہیں۔ اس کی کیلے کا وہ ٹہنا سا لے کے زمین میں دبا دو، اللہ تعالیٰ اس کی جڑیں پیدا فرما دیتا ہے، اس سے پھر کیلے لگ جاتے ہیں۔ یعنی وہ تنا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جڑ پیدا ہوتا ہے، پھر جڑ سے آگے کیلا چلتا ہے۔ اسی طرح کچھ پودے ہیں جن میں گلاب کا پھول ہے، اس کا بیج نہیں، اس کی ٹہنی کاٹ کے لگاتے ہیں، جسے ہم داب کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ ٹہنی کاٹ کے زمین میں دبا دیتے ہیں، وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، چلو جڑیں بن گئی، چل پڑا۔ اب ان چیزوں سے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، ان چیزوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ بیج کا محتاج نہیں۔ اللہ جو ارتقاء اس نے بنایا ہے، اس کا حلق بنایا، اسی کا ارتقاء ہے۔ ہماری پیدائش میں ارتقاء اسی کا ہی ہے کہ مرد عورت آپس میں ملتے ہیں تو پھر پیدائش ہوتی ہے۔ اسی طرح جانور اپنے آپس میں ملتے ہیں تو آگے وہ ان کے جانور بڑھتے ہیں، ایک سلسلہ ہے۔ لیکن کچھ سلاسل ایسے ہیں جو حیرت والے ہیں، جن پر صرف ایمان ہے۔ جس طرح میں مثال پھل میں کیلے کی دے چکا ہوں، اور مرد و انس میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی قرآن پاک نے خود بیان فرمائی یہ مثال، خود مثال بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام مشکل نہیں۔ وہ جو اس نے ایک سلسلہ بنایا نا، اس سلسلے سے ہٹ کے بھی بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ اور ایک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی رکھ کر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ارتقاء مکمل فرمایا، تاکہ ہم حیرت میں نہ پڑیں۔ جو ہم کام نہیں کر سکتے وہ اللہ کر سکتا ہے، اور اسی کا یہ کلام ہے۔ اور اس کلام کو جھٹلانے والا وہ حرام زادہ ہے، بے ایمان ہے۔ اوپر سے کہتا ہے کہ قرآن پاک کو سنبھالو، قرآن پاک کو اپنا رہنما بناؤ، قرآن پاک کو اپنا آئینہ بناؤ، اور پھر قرآن پاک کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ یہ دوغلے قصے اور حرام زادے بندے کی بات ہے۔ چلو میں جو بات کر رہا ہوں، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو احمد عیسیٰ نے بیان کی ہے اپنی مثال، کس کے خلاف؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بکواس کی ہے۔ وہ یہ آیا مقدسہ ہے، اِنَّا مَثَلَ عیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی مثال ہے جس طرح کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ اور جو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیتا ہے، کیا وہ بغیر باپ کے پیدا نہیں فرما سکتا؟ اگر کوئی اس کی مثال لے کے کہ جی میں اس کو نہیں مانتا، یا کہ عقل کے خلاف ہے، تو عقل کے تو خلاف ہو سکتی ہے لیکن ایمان کے خلاف نہیں۔ اس بات پر ایمان ہے، عقل جتنا مرضی پیچھے ہٹاتی رہے، ایمان ہے کہ وہ ارتقائی منازل اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اس کی منازل کو
اس کے طریقے کو وہ خود بدل سکتا ہے، خود اپنے طریقے سے جیسے چاہے اسے اس طریقے کے مطابق پیدا فرما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی قوت اور طاقت ہے۔ اب میں نے مثال دی ہے آپ کو، پھلوں میں کیلا، اور بھی کئی پھل ہوں گے جو میری نظر سے نہیں گزرے، لیکن کیلا تو عام ہے نا، ہم کھاتے بھی عام ہے بھی عام، اس کا کوئی بیج نہیں، اس کا کوئی بیج نہیں۔ اسی طرح پھولوں میں گلاب کا کوئی بیج نہیں، نہ ہی کبھی دیکھا ہے، اس کی لکڑی لگاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جو سلسلے رکھے ہیں نا، جنس میں سے جنس نکلتی ہے، جنس میں سے جنس نکلتی ہے، دوسری جنس نہیں بن سکتی، دوسری جنس نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی بنانے کی کوشش کرے تب بھی پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہونی ہے کوشش، اور ہو بھی رہی ہے کہ انسانی شکل کو بگاڑنا چاہتے ہیں اور بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جو اللہ نے بیان فرمایا نا، بیان کیا یا پیدا فرمایا نا، جس طریقے سے، اس طریقے سے ہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس طریقے سے۔ اب کوئی بھی آپ جانور لے لیں، جانور لے لیں، ایسے جانور ہیں جسے ہم ممالیہ جانور کہتے ہیں، دودھ دینے والے جانور، وہ سارے کے سارے چھوٹے سے لے کر بڑا جتنے بھی دودھ دینے والے جانور ہیں وہ سارے بچے پیدا کرتے ہیں، بچے ہی پیدا کرتے ہیں۔ وہ چھوٹا جانور ہے، چھوٹے سے چھوٹا جانور ہے، چوہی ہے، وہ بھی بچے پیدا کرتی ہے۔ اور بڑے سے بڑا جانور ہے، پرندوں میں ہم نے جو دیکھا ہے، ہماری نظر شتر مرغ ہے، وہ غیر ممالیہ جانور ہے، تو وہ انڈے دیتا ہے۔ درندے ہیں یا پرندے ہیں جن کی دودھ دینے والے جانور ہیں، ان کے بچے ہی ہوں گے، اور جو دودھ دینے والے جانور نہیں ان کے انڈے ہوں گے، بس یہ ایک پہچان ہے۔ اب کسی منظر کو آپ لیں، کسی ارتقاء کو لیں، میں نے پہلے بھی کافی بیان کیا ہے، پھر بیان کر دیتا ہوں کہ جس جانور کے ساتھ جو جانور اس کا اصل ہے، نسل ملتی ہے، اس سے اس کی نسل پیدا ہو جاتی ہے۔ جس طرح گھوڑی ہے، گھوڑی اور گدھے کی نسل آپس میں کافی ملتی ہے، تو گھوڑی پہ گدھا میل کر لیتا ہے تو کھچر پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی جنس کچھ نہ کچھ آپس میں ملتی ہے، جنس نہیں بدلتی۔ گھوڑا، کھچر، زیبرا یا زرافہ، ان کی نسلیں آپس میں کافی حد تک ملتی جلتی ہیں، نسلیں آپس میں بہت ملتی جلتی ہیں۔ اب ان کے ملاپ سے کوئی اور عجوبہ چیز پیدا ہو جائے، جیسے گھوڑی اور کھچر، گدھے کے ملاپ سے کھچر پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، تو وہ بھی جانور، وہ بھی جانور۔ اب کوئی گھوڑی کے ساتھ
کسی کتے کو یا کتیا کے ساتھ کسی گھوڑے کو ملا دے تو پہلی بات ملنا ہی نہیں، تو پیدا ہی نہیں ہونا۔ اگر اس میں کوئی موجودہ ڈاکٹری یا سائنس کے مطابق کوئی وہ نطفہ وغیرہ نکال کے کتے میں رکھ دو، کتیا میں رکھ دو، تو وہ بھی پیدا نہیں کر سکے گی، ضائع ہو جائے گا، نہیں ہوتا۔ جو عام طور پہ ٹیوب کے ذریعے پیدائش کی جاتی ہے وہ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس میں صلاحیت نہیں کتیا میں کہ گھوڑا پیدا کرے۔ اسی طرح کتے کا نطفہ گھوڑی میں رکھ دیں، نہیں ہوگا، قطعاً نہیں ہوگا۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، مطلب یہ کہ جو اللہ نے ارتقائی نظام بنائے ہیں ان سے ہٹ کر کچھ نہیں۔ آدم علیہ السلام کا قرآن پاک میں بہت زیادہ ذکر ہے، بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام کے بارے میں جو ارتقائی منازل مختلف جگہ پہ مختلف پرائے میں بیان فرمائے ہیں، ان کا ذکر کریں تو تھوڑا سا آپ سورۃ نحل میں 14ویں پارے میں چلے جاتے ہیں، وہاں بھی ہے آدم علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر۔ کہ سورۃ ہجر میں، چلو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، یہ سورۃ ہجر میں ہی ہے۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں سے مشورہ لیا، تیرے رب نے فرشتوں سے مشورہ لیا، انی خالق بشرا، کہ بے شک میں ایک بشر بنانے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، کھلکھلاتی مٹی سے، اور من حمأ مسنون گارے سے، بسے ہوئے گارے سے، حمأ مسنون، بسے ہوئے گارے سے میں آدم کو بنانا چاہتا ہوں۔ باقی مسئلہ آگے رب تعالیٰ فرما رہا ہے، جب اس کا یہ ارتقاء ہوا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب وہ مکمل ہو گیا، سویتُ برابر ہو گیا، پورا ڈھانچہ بن گیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں نے اس کو برابر کر دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، سویتُ فعل ماضی متکلم کا 13واں صیغہ ہے، میں نے اسے مکمل کر دیا، سویتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پس میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو آدم کو فرشتوں نے فوری سجدہ کیا۔ اللہ کا حکم جو تھا وہ بات پہلے ہو بھی چکی ہے، حکم تھا، سب نے سجدہ کیا، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، سب فرشتے گر گئے سجدے میں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں نے اسے مکمل کر لیا، پورا برابر ٹھیک طرح تیار ہو گیا، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو سب نے، فرشتوں نے، جو فرشتے تھے اللہ کے، انہوں نے سجدہ کرنا شروع کر دیا، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، سب نے سجدہ کیا،
فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس سب جو سب کے سب سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، مگر شیطان نے نہیں کیا۔ اب یہاں کوئی آدمی قرآن کو پڑھتے ہوئے کہے کہ شیطان تو جنوں میں تھا، تو ہمیں بھی پتہ ہے جنوں میں تھا، جنوں میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک ارشاد جو فرمایا وہ سمجھنے والا ہے کہ تھا تو وہ جنوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ملائکہ میں شمار فرما رہا ہے، کیونکہ پوچھ گچھ اس سے ہوتی ہے جو اس کا منزل، اس کو مقصد یا اس کا منزل جو دے دی جائے۔ اللہ نے جنوں سے نکال کر اس کو فرشتوں میں شامل کر دیا، شامل کر لیا۔ اب سارے انسانوں کو، خاص طور پہ مسلمانوں کو قرآن نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور احمد عیسیٰ کہتے ہیں نماز ہے ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ انسان مسلمان تو وہی ہوگا نا جو نماز پڑھے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ احمد عیسیٰ کا ماننے والا ہوگا، شیطان کا ماننے والا ہوگا، کیونکہ اللہ کے راستے سے روکنے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ اب مسئلہ ارتقائی ہے، ارتقاء کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی ضروری آگے درمیان میں۔ سب نے سجدہ کیا، کلہم اجمعون الا ابلیس، اللہ نے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی شامل فرمایا، مگر ابلیس نے اپنا سجدہ نہیں کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اور اکڑ گیا، انکار کر دیا۔ میں نہیں کر رہا، ابا میں نے انکار کرنا، ابا ان یکون مع الساجدین۔ اب ان کا معنی یہ کہ کیوں نہیں ہوا، انکار کیا اور نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے، سجدہ کرنے والوں سے روک گیا، ابا انکار کر دیا، یا یہ کہ ہو جاتا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے، نہیں ہوا۔ قال، اب اللہ نے فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، مالک اللہ تکون مع الساجدین، اور کس چیز نے تجھے روکا کہ تو فرشتوں کے ساتھ سجدہ کرتا آدم کو؟ یہ الٹا ہی گھماتا رہتا ہے، اور چوری کو جو گھمایا، نہیں آدم نے سجدہ کیا، آدم نے سجدہ کیا فرشتوں کو، اللہ کہتا ہے فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو۔ اللہ تکون مع الساجدین، یہ کہ کیوں نہیں ہوا تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ قال، شیطان بولا، احمد عیسیٰ بولا، لم اکن لاسجد لبشر، مجھے کسی بشر کو سجدہ کرنا جچتا نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں بشر کو سجدہ کروں۔ کیوں؟ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، یا اللہ تو نے اسے مٹی سے، کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا اور بدبودار گارے سے پیدا کیا۔ رب نے فرمایا، قال فاخرج فإنک رجیم، اور نکل جا میری بارگاہ سے، تو لعنتی ہیں، تو مردود ہیں، تو بھگایا گیا ہے، تو رجم کیا گیا ہے۔ رجم میں نا پتھر مارنے والا، یعنی وہ رجیم، تو رجم کیا گیا، نکل جا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، احمد عیسیٰ قیامت تک آپ احمد عیسیٰ کے منہ پہ لعنت برستی رہے گی، برستی رہے گی۔ اب احمد عیسیٰ بھی کہنے لگا، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت تک مجھے بھی اپنا اجازت دے، مہلت دے، تاکہ ان کی وجہ سے میں لعنتی بناؤں نا، تو مجھے بھی مہلت دے، میں نبی بنوں گا، کبھی خدا بنوں گا، تیرے راستے سے ان کو روکوں گا، نماز نہ پڑھنا، حج نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا،
کون روک رہا ہے؟ شیطان۔ قال فإنك من المنظرین، جا تیری رسی دراز کر دی۔ اب شیطان کو اللہ تعالیٰ مولا دے رہا، ڈھیل دے رہا، شیطان کی رسی دراز کر دی، احمد عیسیٰ کی رسی دراز کر دی، آخر آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، آنا ہے تم نے۔ چلو یہ بات آپ لوگ سمجھے، قرآن پاک کا یہ سورۃ ہجر کا تیسرا رکوع ہے، یہ سارا آدم علیہ السلام اور شیطان کا چلتا ہے۔ اب بات تو میں ارتقاء کی کر رہا ہوں کہ ارتقاء ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پودوں کو بھی بنایا۔ پودے سے پہلے بیج، پودے سے پہلے بیج، کسی نہ کسی طرح اس کا بیج یا اس کی لکڑی پہلے موجود، پھر وہ آگے ارتقاء کرتی ہے۔ اگر لکڑی موجود نہیں تو آگے ارتقاء نہیں کرے گی۔ کیلے کی جڑ پہلے موجود ہے تو آگے کیلا بنے گا، یعنی اس کی ابتدا، اس کا ارتقاء کا کوئی سبب، ارتقاء کا کوئی سبب اگر موجود ہے، کوئی سبب موجود ہے اور مسبب الاسباب اس سبب کا بنانے والا بھی کوئی ہے تو سبب ہوگا۔ مسبب الاسباب ایک لفظ ہے عربی کا، مسبب الاسباب اس کو کہتے ہیں کہ جو سبب کا بنانے والا، سبب کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ سبب کا پیدا کرنے والا کیا ہے؟ وہ سبب کیا ہے؟ سبب ایک جو سبب ہے وہ ایک چیز ہے،